والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. حضرت امام علی الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. یہاں پر تشریف فرما حاضرین اور پوری دنیا میں آبائے کھٹوی پہ سننے والے ناظرین زیارت کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین. یقیناً حافظ حدیث رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت نے نہ صرف اس شہر میں بلکہ پورے ملک پوری دنیا میں علماء کرام نے آپ سے علم دین حاصل کیا، اور یقیناً آپ کا فیضان اس وقت پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے. آپ کے جانشین حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ حضرت صاحبزادہ پیر سید عارف مول حق شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ اہل سنت پر دائر قائم رکھے. اور یقیناً حضرت صاحبزادہ عارف مول حق شاہ صاحب کے والد گرامی کا میں نے وہ وقت دیکھا، وہ کلپ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ شب معراج کی رات حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہوئے اللہ سے جا ملے. یقیناً لوگوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، ان کی موت کو اللہ نے قابل رشک بنا دیا. اللہ ان کو درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا. جو مقام میں تلاوت کیا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سب سے پہلے درس کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ تقوی کی تعریف یہ ہے، اگر سادہ لفظوں میں تقوی کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے اللہ کبھی انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. یعنی جس کام کا اللہ نے حکم دیا انسان اس کو پابندی سے اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا انسان اس سے رک جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. یہاں پر حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے پہلے اگر حضور کی ہی تعلیمات اور قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم سب ایک بار فکر کریں، اپنے حالات پہ فکر کریں، اپنی حالات پہ توجہ دیں. اگر ہم میں سے کسی سے بھی کہا جائے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، کیا تم اللہ سے خوف کرتے ہو، تو یقیناً ہم سب کا جواب ہوگا کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے. لیکن اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں نا تو معاذ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، معاملات اس سے برعکس ہے. اگر انسان کو گناہ کرنے لگتا ہے انسان آگے بھی دیکھتا ہے
پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے اور بائیں بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، لوگوں کو اپنے پیشن کا ڈر لگتا ہے، لوگوں سے خوف آتا ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو دلیری سے گناہ کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بار بھی اوپر نہیں دیکھتے کہ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ تو ذرا خود بتائیے، ڈر آپ کو انسانوں سے لگتا ہے یا اللہ سے لگتا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں بساؤ، اللہ کا ڈر دل میں بساؤ، یہ تصور ہر وقت اپنے ساتھ رکھو کہ ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اللہ سے حیا کرو، اللہ کا ڈر اپناؤ، اللہ تمہیں دنیا کے ہر ڈر سے نجات عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں دنیا کے باقی ہر خوف سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ سے صرف الفاظ کی حد تک نہیں ڈرنا، بلکہ اگر یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور حقیقتاً اللہ کا خوف دل میں ہے تو اس کا عمل سے مظاہرہ کرنا ہے، وہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، ہمارا عقیدہ کوئی آج انڈیا یا پاکستان کی کسی خانقاہ سے نہیں آیا، ہمارا عقیدہ برے صغیر میں کسی خانقاہ سے نہیں آیا۔ الحمدللہ یہ وہی عقیدہ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے، جو مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ الحمدللہ ہم خالی نعروں کی حد تک صحابہ کے نوکر نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہے۔ الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن سے ملا ہے، جو حضور علیہ السلام کی حدیث سے ملا ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ بعین ہی وہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ سنیو، اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت میں رکھا ہے، کیونکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو حضور کی مجلس میں صحابہ کا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ صرف اس سلمان پہ یہاں تشریف فرما حاضرین اور پوری دنیا میں روایت سننے والے ناظرین سے کچھ دیر کلام کرنا چاہوں گا، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ ہم الحمدللہ صرف جذباتی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، اہل سنت کا عقیدہ صرف نعروں یا اشعار کی حد تک نہیں ہے۔ سنیوں کو یہ عقیدہ پتہ ہونے چاہیے، اپنے عقیدے میں دلیل ہونی چاہیے۔ سنی اتنے ڈیفینسو کیوں ہو کہ کوئی سنیوں سے آگے پوچھے کہ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو؟ سنیوں کو اپنا عقیدہ ایسے یاد ہونا چاہیے کہ جس مسجد میں درود نہیں پڑھا جا رہا اس میں جا کے پوچھے، کلمہ بھی ان کا پڑھا ہے اور انہی کا درود نہیں پڑھتے، انہی کا درود نہیں پڑھتے۔ سنیوں کو اپنے عقیدے ایسے یاد ہونے چاہیے کہ سنی خود سنیوں سے کوئی نہ پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، جو میلاد نہیں مناتا اس سے پوچھے کہ یہ تو رسول کی ولادت کی خوشی ہے، تمہاری کس سے رشتہ داری ہے جو حضور کی خوشی سے تمہیں روکتا؟ الحمدللہ اپنا عقیدہ پکا ہونا چاہیے، اپنا عقیدہ یاد ہونا چاہیے، اپنے عقیدے پہ دلیل ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ زید بن حسن قاصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف وسیلہ یا جو ہے عموم کا یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ یہاں صرف توسل بالاعمال نہیں، اس سے توسل بالاشخاص کی مراد ہے، یعنی صرف اعمال کا توسل نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا بھی توسل اس سے مراد ہے۔ اگر صرف اعمال کا توسل ہوتا تو وہ تو اتقوا اللہ میں اعمال شامل تھے، اعمال کا حکم تو اتقوا اللہ میں ہو گیا، اس کے باوجود کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اعمال کرنے کے حکم کے بعد پھر فرمایا اس کی طرح وسیلہ تلاش کرو۔ تو پتہ چلا یہاں صرف عمل کا وسیلہ نہیں، آگے بھی وسیلے سے مراد ہے، وسیلے سے مراد آگے بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا دامن تھامو، یہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین رستہ ہوگا۔ اور احیاء العلوم میں امام علوسی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، امام غزالی کی بات میں رکھتا ہوں، تفسیر علوسی میں روح المعانی میں امام علوسی کہتے ہیں، روح المعانی میں امام علوسی نے کہا کہ رسول اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، امام علوسی روح المعانی میں کہتے ہیں، امام علوسی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس سے مراد توسل بالاشخاص بھی ہے، جیسے حضور کی ظاہری حیات تجربہ میں صحابہ نے حضور کا وسیلہ مانگا، ویسے ہی آج ہم بھی حضور کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر امام
आलूसी तफसीर रूहुल मानी में ये अल्फाज कहते हैं कि अगर कोई इन अल्फाज में हुजूर का वसीला मांगे तो या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अर्ज करता हूँ तो मेरी मदद फरमा। वो फरमाते हैं ये सिर्फ जायज नहीं, ऐन कुरान के हुक्म के मुताबिक होगा, ये ऐन शरीयत के मुताबिक होगा अगर कोई हुजूर का वसीला मांगता है। अच्छा आपको ये आसान बात करूंगा, आजकल लोग कहते हैं, लोगों ने कहा भाई अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कोई वसीला है ही नहीं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई वसीला होगा ही नहीं, बस जिसे अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, बख्श देगा, जिसे चाहेगा जन्नत देगा, जिसे चाहेगा जहन्नम में भेजेगा। इसमें कोई शक नहीं कि फैसला अल्लाह की मर्जी पे होना है। अमालों की गठरी भी इंसान लेके जाएगा, वो बेनियाज है, चाहे तो कबूल करे तो चाहे तो ना करे, इसमें कोई शक नहीं कि बात उसकी मर्जी में बननी है। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कोई वसीला नहीं होगा, तो हम सवाल करते हैं, मैंने सवाल किया कि तुम कहते हो कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कोई वसीला नहीं, कहा नहीं कोई वसीला नहीं। तो मैंने कहा बताओ मीजान पे क्या रखा जाएगा, ये जो मीजान कायम होना है उसमें क्या रखा जाएगा, एक तरफ आपको और एक तरफ आपके अब्बा जान को बिठाया जाएगा। कहा नहीं इसमें एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी और एक तरफ गुनाह रखे जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा, कहा होना क्या है, नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत मिलेगी और गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। मैंने कहा जरा फिर बताइएगा क्या होगा, कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा क्या नेकियां वसीला बन रही है या नहीं बन रही, कहा हाँ नेकियां वसीला बन रही है। मैंने कहा नेकियां वसीला बन रही है, नेक अमाल वसीला बन रहे हैं। कहा ठीक है तवस्सुल बिल अमाल तो हम मान लेते हैं, नेकियों का तवस्सुल तो मान लेते हैं, लेकिन तवस्सुल बिल अशखास नहीं मानेंगे। यानी नेकियों का वसीला तो हम मान लेते हैं लेकिन रसूलुल्लाह का वसीला नहीं मानेंगे। मैंने कहा इसी बात को आगे करते हैं, बताओ अगर मीजान पे अमल रखे जाएंगे, अगर कोई नाखून भी इस तरतीब से काटता हुआ कि रसूलुल्लाह ऐसे काटते थे, क्या यह अमल मीजान पे रखा जाएगा या नहीं, कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई जूते भी इस तरह झाड़ के पहने इस नियत से कि हुजूर ने झाड़ के पहने, क्या यह अमल मीजान पे रखा जाएगा या नहीं, कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई इस करवट लेटे इस तरह से कि रसूलुल्लाह ऐसे लेटते थे, क्या यह मीजान पे रखा जाएगा, कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई बैठ के पानी पिए इस नियत से कि हुजूर ऐसे करते थे, क्या यह अमल मीजान पे रखा जाएगा, कहा बिल्कुल रखा जाएगा और वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा नादान खुद सोचो, जिसकी अदाएं वसीला नजात बन रही है उसकी जात का आलम क्या होगा, जिसकी अदाएं वसीला बन रही है, जिसकी अदाएं वसीला नजात बन रही है उसकी जात का आलम क्या होगा। कहा नहीं हम तवस्सुल बिल अमाल नहीं मानते। हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह खुतबे मदीना, हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा कि मैं ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह खुतबे मदीना है, उनकी बारगाह में एक शख्स गया, कहा कि मैं अमाल का तवस्सुल मानता हूं लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का तवस्सुल नहीं मानता। यानी मैं ये तो मानता हूं कि नेकियां वसीला बनेगी लेकिन मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले का कायल नहीं हूं। आपने फरमाया अच्छा बैठो यहाँ पर। आपने उससे सवाल फरमाया, हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी ने पूछा कि बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई एक भी ऐसी नमाज है जिसमें तुम कसम उठा सको कि ये कबूल है, कहा नहीं। कहा कोई भी ऐसा रोजा है जिसमें तुम कसम उठा के कह
कह सको कि ये रोजा कबूल हो चुका है या मकबूल है? कहा नहीं। कहा कोई भी हज ऐसा है जिसमें तुम कसम उठा के कह सको कि ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है? कहा नहीं, कोई हज ऐसा नहीं है, कोई नमाज ऐसी नहीं है, कोई रोजा ऐसा नहीं है जिसमें मैं कसम उठा के कह सकूं कि ये अल्लाह की बारगाह में कबूल है। हमने अमल किया, उसकी शान है, वो चाहे तो कबूल करे चाहे तो ना करे। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी ने कहा बता दो कोई तुम्हारे पास ऐसा अमल है जिसमें तुम कसम उठा के कह सको कि ये कबूल है? कहा नहीं। आपने फरमाया बताओ हुजूर की जात की मकबूलियत में कोई शक है? कहा उनकी जात की मकबूलियत का शक तो इंसान को काफिर कर देता है, उनकी जात की मकबूलियत में कोई शक नहीं। आपने फरमाया नादान, उसका वसीला तो अपना रहे हो जिसकी मकबूलियत में शक है, और उसके वसीले से भाग रहे हो जिसकी मकबूलियत में शक इंसान को काफिर कर देता है। कहा जब भी दुआ करो हुजूर के वसीले से करो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो। इस वसीले से कलम और दोबारा होगा, इस वसीले से करम और दोबारा होगा। इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हजरत ने रसाला लिखा वसीला मुस्तफा पे, और सबसे पहले ये आयत अपने मुकदमे में लिखी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आपने कहा कि लोग कहते हैं कि अल्लाह की तरफ कोई वसीला नहीं, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के तरफ अल्लाह को ही वसीला बना ले। ये कैसी बात है? मिसाल के तौर पे अगर किसी को वजीर आजम से मिलना हो, वो किसी से कहे कि मैंने वजीर आजम से मिलना है, क्या करूं? लोग कहे कि वजीर आजम से कहो कि वजीर आजम से मिला दे, वो कहेगा कैसी बात कर रहे हो? उस तक मिलने के लिए कोई जरिया चाहिए। आला हजरत ने कहा इससे क्या मुराद है? अल्लाह की तरफ अल्लाह को ही वसीला बना ले। कहा नहीं, अल्लाह की तरफ वसीला बनाना होगा। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद का कॉल रखा, कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के जितने वसीले हैं सबसे मुजर्रब और सबसे मजबूत वसीला रसूलुल्लाह का वसीला है। सबसे मजबूत वसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है। अल्लाह तक पहुंचने के जितने रास्ते हैं सबसे मजबूत वसीला रसूलुल्लाह का वसीला है। लोग कहते हैं वसीला का लफ्ज़ अहले सुन्नत ने अपनी तरफ से गाड़ लिया, या अहले सुन्नत ने अपनी तरफ से वसीला निकाल लिया। अहले सुन्नत ने वसीले का लफ्ज़ दरियाफ्त नहीं किया, बल्कि ये वसीले का लफ्ज़ तो कुरान में आया है। अल्लाह ने फरमाया है वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। कहते हैं वसीले में कुछ नहीं है, पूछो यूसुफ अलैहिस्सलाम से। कुरान में अल्लाह ने तफसील से बयान किया है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको बताया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आपकी याद में रो रो के बीनाई चली गई है, आंखों का नूर बीनाई चली गई है, आंखें नाबीना हो चुकी है, उस वक्त चाहिए तो यह था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हाथ उठाते और दुआ करते या अल्लाह मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, वो दुआ करते तो ये कैसे मुमकिन था कबूल ना होती? उनके हाथ उठते अल्लाह करीम उसी वक्त उनको बीनाई अता फरमा देता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद नबी है, वो दुआ कर लेते कि या अल्लाह मेरी आंखों में बसीरत वापस अता फरमा दे। वो अल्लाह के नबी है, वो हाथ उठाते अल्लाह दुआ कबूल कर लेता। आप यही तरीका बताते हैं ना, आपके नजदीक बस यही तरीका है ना कि वसीला कुछ नहीं, दुआ करो और मांग लो, वसीला ना अपनाओ। तो अगर सिर्फ ये तरीका होता, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हाथ उठाते दुआ करते और उनकी दुआ से हजरत याकूब को बिनाई मिल जाती। लेकिन कुरान में मौजूद है उन्होंने ऐसा ना किया। उन्होंने क्या किया? अपनी कमीज अपने भाइयों को अता की कि जाओ ये मेरे वालिद की आंखों में लगाना, जैसे ही आंखों में लगेगी अल्लाह इस कमीज के वसीले से उन्हें शिफा अता कर देगा। और फिर कुरान में मौजूद है ऐसा ही हुआ। भाइयों ने उनकी कमीज ली, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए। याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे कमीज का लगना था कि अल्लाह ने उस कमीज के वसीले से, कुरान में मौजूद है उस कमीज का लगना था, अल्लाह ने उस कमीज के वसीले से उनको शिफा अता फरमा दी। अगर कमीज का वसीला न होता फिर तो दुआ थी ना, उस कमीज में कोई दवाइयां तो नहीं लगी थी। उस कमीज के वसीले से अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता कर दी, आंखों की बीनाई वापस अता कर दी। तुम कहते हो कि वसीला नहीं है, याद रखना जो वसीले का इनकार कर रहा है वो जहां कुरान की नसूस से कतिया का इनकार कर रहा है, वहां अल्लाह के दो नबियों की सुन्नत का सराहतन इनकार कर रहा है। जो वसीले का इनकार कर रहा है वो अल्लाह के दो नबियों की सुन्नत का सराहतन इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है। और याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला अल्लाह तक पहुंचने का ये सबसे बेहतरीन वसीला है, सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि आज रसूल का वसीला मांगा जाए या ना मांगा जाए, तुम्हें आज रसूल का वसीला समझ नहीं आती। याद रखना मैंने आखिरी अपनी गुफ्तगू की थोड़ी देर में आपके आगे अर्ज करना है कि रसूलुल्लाह का वसीला सिर्फ आज नहीं मांगा गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद से
پہلے بھی امت حضور کا وسیلہ مانگتی تھی، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر حضور کے میلاد سے پہلے انبیاء حضور کا وسیلہ مانگتے تھے، پھر حضور کے میلاد کے بعد حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا، بخاری شاہد میں عرض کرتا ہوں۔ پھر حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ حضور کا وسیلہ مانگتے اور حضور نے خود یہ دعا کرنا سکھایا، اور آج بھی صرف جائز نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو رسول کے وسیلے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر امام حاکم نے نقل کیا، امام بحقی نے نقل کیا، ابن کثیر نے نقل کیا، امام سیوطی نے نقل کیا، اور ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کرنے کے بعد اس پہ جرح نہیں کی، یعنی اس کو مقبول مانا، اس پہ جرح نہیں کی۔ علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے وہ بھی نقل کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ حضرت عمر راوی ہے، حضور علیہ السلام کہ وسیلہ کتنا مضبوط ہے، یہاں سے سنو۔ جب وہ معاملہ ہوا نا، اس کے سبب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، سینکڑوں سال عرض کرتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، لیکن وہاں سے پیغام رضا نہ آیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے میری توبہ کو قبول فرما دے، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضور علیہ السلام کا صدقہ میری توبہ کو قبول فرما لے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ عرض کرنا تھا، لمحے میں پیغام رضا آ گیا، اسی وقت اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی نہ بناتا، وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی نہ بناتا۔ دیگر محدثین نے تو نقل کیا ہی کیا، اس کو غیر مقلدوں کے امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا کہ حضور کا وسیلہ مانگا حضرت آدم علیہ السلام نے، حضور کے حق سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً پیغام رضا دے دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، سینکڑوں سال کے بعد یہ وسیلہ کیوں مانگا؟ پہلے روز ہی یہ وسیلہ مانگ لیتے، پہلے روز ہی توبہ قبول ہو جاتی۔ اس میں حکمت تھی، اللہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو بتانا چاہتا تھا جب ہمارے سچے نبی کی بات رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی تو آج تم کس بات کی مولی ہو کہ کہتے ہو کہ رسول کو چھوڑ کے اللہ سے ملے گے؟ سن لو، اگر اللہ ملے گا تو دامن مصطفیٰ تھام کے ملے گا، اگر اللہ ملے گا تو رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کہا نہیں ہم ڈائریکٹ باتیں کریں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹ باتیں کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ نے کبھی آپ سے ڈائریکٹ بات کی؟ آپ کہتے ہو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، کیا اللہ نے آپ کو براہ راست فرمایا؟ کہا نہیں اللہ نے رسول سے کہا، رسول نے ہمیں فرمایا۔ میں نے کہا آپ اللہ کے اتنے فرمان سامنے رکھتے ہو، حدیث قدسی بھی بیان کر رہے ہو، کیا اللہ نے آپ کو براہ راست بات کی ہے؟ کہا نہیں اللہ نے رسول سے کہا، رسول نے ہم سے کہا۔ میں نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو اللہ سے ڈائریکٹ بات کروں گا، بتاؤ کبھی اللہ نے تم سے ڈائریکٹ بات کی ہے؟ کہا نہیں اللہ رسول سے بات کرتا ہے اور رسول ہم تک پہنچاتا ہے۔ میں نے کہا نادان، جب وہ اللہ ہو کے رسول کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کر رہا تو تو بندہ ہو کے رسول کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے۔ ملا جی خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ حضرت جابر اور حضرت عباس کے اشعار محدثین نے نقل کیے کہ حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو وسیلہ آپ کا نور بنا، یا رسول اللہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے آگے آگ باغ بن گئی تو وسیلہ آپ کا نور بنا۔ یا حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ چل پائی تو وسیلہ آپ کا نور بنا۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کا مصیبت میں کا مصیبت میں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام آپ سے پہلے جو یہود تھے نا جب وہ فتح مانگتے تھے نا، جب وہ کفار کے خلاف برسر پیکار آتے تھے، جب وہ فتح مانگتے تھے وہ آپ کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے، آپ کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے اور آپ کے وسیلے سے ہم انہیں فتح عطا فرماتے تھے، آپ کے نام کی وجہ سے ہم ان کو فتح عطا فرماتے تھے۔ اور امام علوسی نے المعانی میں کہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ تورات کھولتے تھے، وہ مقام نکالتے تھے جہاں رسول اللہ کا ذکر تھا، جہاں خاتم النبیین کا ذکر تھا، اس مقام پہ ہاتھ رکھ کے
کہتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی جن کا تو نے اپنی کتاب سے اتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے، جنہوں نے ہر نبی سے سب سے آخر میں آنا ہے، تجھے ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہمیں پتہ عطا فرما۔ اللہ حضور کے وسیلے سے پتہ عطا کرتا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں اگر حضور سے پہلے یہود حضور کا وسیلہ مانگتے تھے، اللہ ان کو عطا کرتا تھا۔ آج اگر کوئی رسول اللہ کا امتی رسول کا وسیلہ مانگے گا اس پر عنایات کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں کئی محدثین نے رکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام طبری نے لکھا، امام علوسی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے بھی کہا، امام بغوی نے بھی کہا، امام زمخشری نے بھی کہا، امام قرطبی نے بھی لکھا، دیگر کئی مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ مشرقین میں تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، اور جب یہود حضور کی مخالفت کر رہے تھے، اس وقت معاذ بن جبل نے یہود کو مخاطب کر کے کہا کہ پہلے جب تم ہم سے جنگ لڑتے تھے، ہم مشرک تھے، تم انہی کے وسیلے سے اللہ سے پتہ مانگتے تھے اور انہی کے وسیلے سے اللہ تمہیں پتہ دیتا تھا۔ آج ہم ان کے غلام ہو گئے ہیں اور تم جن کا وسیلہ کھاتے تھے انہی کی مخالفت کر رہے ہو۔ پتہ چلا صحابہ برسر پیکار آ کے کہتے تھے حضور کی مخالفت کرنے والے کو کہ وسیلہ بھی حضور کا کھاتے تھے اور مخالفت بھی حضور کی کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ صحیح، ادب نبی داخل عادت نہ صحیح، شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ صحیح، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان جن کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے تمہیں اللہ سے ملایا ہے، جو اللہ کو پہچان کرانے میں تمہارے لیے وسیلہ بنے، تم انہی کے وسیلے سے بھاگ رہے ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جس کو جو ملا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ملا، جس کو جو مل رہا ہے میرے مصطفیٰ کا وسیلہ مل رہا ہے، قیامت تک جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ملے گا۔ پھر سنو، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کے میلاد کے بعد بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا، اللہ اکبر۔ حضرت حضور علیہ السلام کے جب بچپنا تھا، حضرت ابو طالب جب حضور کو سفر پہ لے کے گئے تجارت کے لیے، تو اس وقت یہودیوں کا عالم تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حضور علیہ السلام کو پہچان گیا۔ حضور علیہ السلام پہ بادل کو سایہ کرتے دیکھا، درختوں کو جھکتے دیکھا، جس رستے سے گزرتے اس رستوں کو مہکتے دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، وہ پہچان گیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کی ہر نبی بشارت دیتا آیا ہے۔ اس نے حضرت ابو طالب کو اشارتاً بتا دیا کہ ان کا خیال کرنا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو دیگر یہود ہیں ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، ان کا جو عزائم ہوں ان سے آغاز تھا، اس نے کہا ان کا خیال کرنا۔ حضرت ابو طالب بھی پہچان گیا۔ واپس مکہ ہے تو مکہ میں قید سالی ہوگی۔ اس وقت حضور کی ظاہری عمر مبارک، ویسے تو حضور تب سے ہیں جب حضرت آدم کا جسم مٹی اور پانی ہوتا، حضور کی ظاہری جو عمر مبارک ہے لباس بشریت تھی، وہ بچپنا تھا، مکہ میں قید سالی ہوگی۔ امام قسطلانی نے بھی نقل کیا ہے اور ابن اساکر نے بھی نقل کیا ہے، مکہ میں قید سالی ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ حضور کو لے کے گئے اور دیوار کعبہ سے لگا دیا اور ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کے صدقے بارش نازل فرما۔ اسی وقت بحران رحمت کا مکہ میں نزول ہو گیا۔ پھر جب حضور کی عمر 45 برس ہوئی نا، ظاہری عمر مبارک، یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد جب حضور کی عمر مبارک 45 برس ہوئی، امام بخاری نقل کرتے ہیں تو اس وقت حضرت ابو طالب نے حضور کی شان میں اشعار کہے اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ روشن چہرے والی شخصیت جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، یہ جو یتیموں کے ملجا ہے اور بیواؤں کے فریاد رس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے کہ جب بھی حضور بارش کر کے دعا کرتے اور بارش برستی، یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے حضرت ابو طالب کے وہ اشعار یاد آتے جن میں انہوں نے حضور کے وسیلے کا ذکر کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ اکثر حضرت عبداللہ بن عمر یہ اشعار پڑھا کرتے حضرت ابو طالب
طالب تھے جن میں حضور کے وسیلے کا ذکر تھا، اور جو حضور کے وسیلے پہ حضرت ابو طالب نے حضور کی شان میں کہے تھے۔ پتہ چلا حضور کی ولادت سے بعد حضور کے لال نبوت سے پہلے بھی وسیلہ مانگا جاتا تھا، پھر بعد میں ہی تو سکہ چلتا ہی مصطفیٰ کا ہے، بعد میں تو حضور کے وسیلے کا۔ اگر سب سے پہلا فائدہ دیکھنا چاہو تو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، کفار مکہ نے مخالفت کی حد کر ڈالی۔ اس وقت مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے جا کے کعبے کا غلاف پکڑ لیا اور کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب نازل ہو۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے نا تو تمہیں لگ پتا جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو بھیج چکا ہوں، رحمت للعالمین بنا کے مصطفیٰ کو بھیج چکا ہوں۔ اب یہ ہماری شان کے شائع نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو بھیجے اور پھر عذاب بھی بھیجے۔ کہا وما قال اللہ ليعذبهم انت فيهم، یہ ہماری شان کے شائع ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ جلوہ در ہو اور پھر ہمارا عذاب دنیا پہ آ جائے۔ پہلی قومیں اگر نافرمانی کرتی تو ان پہ عذاب آ جاتا، آج اگر ہر نافرمانی کے باوجود ہم پہ عذاب نہیں آ رہا تو کیا اس وجہ سے کہ دنیا پہ کعبہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ صفا مروہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ مقام ابراہیم یہاں ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ بڑی بڑی درگاہیں اور بڑے بڑے پیر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ بڑے بڑے علماء ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر دنیا بچی ہے عذاب سے تو قرآن بتا رہا ہے کوئی اور وجہ نہیں، یہ وسیلہ ہے میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، یہ وسیلہ ہے میرے مصطفیٰ۔ اچھا اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر آپ موجود ہوں تو پھر عذاب نہیں دوں گا، اور اگر یہ عبادت بھی کر رہے ہو تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ اب علماء تشریح فرما ہے، ظاہری عقل میں تو یہ آتا ہے کہ پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اگر استغفار کر رہے ہوں گے پھر عذاب نہیں دوں گا، اور کیونکہ استغفار عبادت ہے، استغفار کر رہے ہوں گے پھر عذاب نہیں دوں گا، اور اگر آپ موجود ہوں گے تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن جو بات دوسری نمبر پہ آئے نا وہ ثانی حیثیت رکھتی ہے، اقلن و ثانیاً، وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے پہلے کہا آپ ہوں گے تو عذاب نہیں دوں گا، پھر کہا استغفار کریں گے تو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ واضح کر رہا ہے استغفار کی بڑی فضیلت ہے، تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے، نمازوں کی بڑی فضیلت ہے، عبادات کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہر عبادت سے مقدم وجود مصطفیٰ، ہر عبادت سے مقدم وجود مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ کہا اگر بچے ہو تو صرف سجدوں کی وجہ سے نہیں، وجود مصطفیٰ کی وجہ سے بچے۔ اچھا پھر اللہ کریم فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے وسیلے کی بہت بڑی دلیل امام تقی الدین سبکی کے نزدیک بھی، امام مالک کے نزدیک بھی، امام کستلانی کے نزدیک بھی وسیلہ مصطفیٰ کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو۔ پہنچ بھی گئے، معافی مانگ بھی لی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں 40 نمازیں پوری کرو، توبہ توبہ کرو پھر جاؤ۔ یا اللہ کیا یہاں تک بات بن جائے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر یہاں تک بات بننی ہوتی تو پھر تو مکہ میں بھی بات بن جاتی نا، اگر یہاں تک بات بننی ہوتی تو پھر گھر بیٹھ کے بھی بن جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اصل بات تو اب آئی ہے، اب رسول تمہاری سفارش کرے، رسول تمہاری سفارش کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، رسول تمہاری سفارش کرے۔ وسیلہ اور کسے کہتے ہیں؟ رسول تمہاری سفارش کرے۔ جب رسول سفارش کر دے گے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور کہو کہ مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ میرا سکیدے نے کہا یہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا فرمان صرف صحابہ کے لیے تھا، تو میں نے کہا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ کا فرمان بھی صرف صحابہ کے لیے ہے۔ کہا نہیں نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا پھر تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ کہو کہ ایک فرمان ہمیشہ کے لیے ہے اور ایک صرف صحابہ کے لیے تھا؟ یہ دونوں حکم منتصل آئے ہیں، جیسے خدا سے مانگنے کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے ہی مصطفیٰ کی سفارش کا حکم بھی ہمیشہ کا حکم بھی ہمیشہ کا۔ اللہ نے یہ فرما کے نا کہانی مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی، کہانی مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قبلہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے خدمت میں حاضر ہو، ویسے میں نے کیا کرنا ہے، اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے، میں تو بے بس کچھ نہ چیز ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ صرف مثال کے طور پہ اگر کوئی حضرت سے کہے کہ آپ میرا کام کر دیں،
اور حضرت مجھ پہ شفقت فرمائے، مہربانی فرمائے، کرم فرمائے اور فرمائے کہ حسان حسیب الرحمان کہے گا تو تمہارا کام کروں گا۔ سمجھ آئی؟ حسان حسیب الرحمان کہے گا تو تمہارا کام کروں گا۔ تو پھر اور اگر حضرت یہ فرمائے دو باتیں ہو سکتی ہیں، اور حضرت یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ اس کو کہو کہ تمہارا کام کرے۔ سمجھ آئی؟ اب اگر حضرت کی طرف سے مجھے حکم آئے گا نا کہ حضرت یہ کہہ دے کہ کام کرو فلاں کا، پھر میں اس کا کام کرنے پہ مجبور ہوں گا، پھر میں اس کی سفارش کرنے پہ مجبور ہوں گا، کیونکہ حضرت کا حکم ہوگا۔ پھر میرے پاس آپشن نہیں ہوگی کہ میں کام کروں یا نہ کروں، پھر مجھے کام کرنا ہوگا کیونکہ بڑوں کا حکم ہوگا کہ کام کرو فلاں کا۔ لیکن اگر حضرت کسی کو یہ کہہ دے کہ اگر حسان حسیب الرحمان کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، پھر اس کی کہانی میرے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو میرے پاس آنا ہوگا، مجھے منانا ہوگا، میں نہیں مانا تو میری منت کرنی ہوگی، مجھے کہے گا کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم کہو گے تو کام ہوگا، اب تمہاری مہربانی، بات تمہارے اوپر ہے، تمہاری ہاں میں ان کی ہاں ہوگی اور تمہاری نہ میں ان کی نہ ہوگی۔ سمجھ آئی نا؟ پھر کہانی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ اگر یہ کہتا نا میرے حبیب جو آئے اس کی سفارش کرو، پھر رسول کا منگتا بننے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بس مکہ مدینہ شریف جاتا، اللہ کا حکم ہوتا، رسول اللہ پابند ہوتے کام کرنے کے لیے، وسیلہ یا ترلے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آ جاتا، کام ہو جاتا۔ اللہ نے ہمیں فرمایا اگر رسول کہیں گے تو تمہارا کام کروں گا، واستغفر لهم الرسول، رسول کہے گا تو کام ہوگا۔ اب پتا چلا کہانی رسول کے ہاتھ میں ہے۔ اب مدینہ میں پیر بن کے نہیں، راجہ بن کے نہیں، مفتی بن کے نہیں، چودھری بن کے نہیں، مدینہ کا کتا بن کے جانا ہوگا، رسول کے قدموں پہ پڑنا ہوگا، رسول کے آگے چولی کو پہنانا ہوگا، رسول کے آگے بھیک مانگنی ہوگی۔ اگر رسول نے ہاں کہہ دی تو خدا کی طرف سے بھی ہاں ہوگی، اور اگر رسول نے نہ کہہ دی تو خدا کی طرف سے بھی اسی لیے تو ہمارے شیخ فرما رہے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بخدا خدا کہیں ہے نہیں اور کوئی اب بیٹھے ہیں یا جا چکے ہیں؟ بخدا خدا خدا کہیں ہے نہیں اور کوئی جو وہاں سے ہو دنیا کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میں صرف دو حدیث سنانی ہے اور بات کو ختم کرنا ہے، اس سے پہلے اسی آیت میں ایک اور بات سنی ہے، ایک اور ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں جب وسیلے سے آئے ہو رہی ہے بات تو پھر حضور سے عرض بھی کرو، آپ کے قدموں میں آنا۔ اب یہ میں مدینہ شریف جانے کی بات کر رہا ہوں، کسی کو سیالکوٹ سے زیادہ پیار ہے تو وہ یہی چپ بیٹھا رہے، ورنہ میرے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے کہ آپ پڑھو، اور پھر یہاں گڈریاں بیچنے آئے ہیں، یہی کہنے آئے ہیں جو نہیں پڑھتا اس کے آگے ثابت کرے اور کہے کیوں نہیں رہتے مصطفیٰ کا نام۔ ذرا میرے ساتھ سب کہو کہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے نیند کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا آپ کا کام ہے، ساکیا یہ چل قربان آپ کے نام پہ، ساکیا چل قربان آپ کے نام پہ، وہ نگاہ اپنے خدا پر چھوڑ دی ہم کشتی، آپ کے نام پر چھوڑ دی ہم کشتی۔
رسول اللہ چھوڑ دی ہم نے ہستی آپ کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے ذہن آگے تصور کا محتاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم تاجدار حرم ایک نگاہ کرم ایک نگاہ کرم ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم تاجدار حرم ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے لاج میری نبھانا آپ کا کام ہے میں خود آج اشعار کم رکھ رہا ہوں اپنے شیخ کے حکم میں بات کی چند منٹ رہ گئے میری گفتگو کے خود میں نے اشعار کم رکھے تو الحمدللہ اہل سنت کے بعد اشعار بھی ہیں اور اپنے عقیدے پہ دلائل بھی یاد ہونے چاہیے اس آیت میں ایک اور بات کرتا چلوں موضوع تھوڑی سی آیت ہے لیکن میرے ذہن میں آگے میں کرنا چاہتا ہوں مفسرین نے یہاں دو آیتوں کو جوڑ کے حضور کی شان میں کمال کا نقطہ دیا اگر ہم سورہ اذا جاء نصر اللہ الفتح پڑھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اور اگر ہم یہ آیت پڑھیں تو میں پڑھ رہا ہوں واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول وہاں کیا تھا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا یہاں کیا ہے واستغفر لهم الرسول لا وجد اللہ لا وجد اللہ تواب الرحیم ترجمہ کیا اگر وہ تسبیح کرے فسبح بحمد ربک واستغفر اگر تسبیح کرو گے اگر تسبیح کرے تو کیا ہوگا انہ کان توابا بے شک میں معاف کرنے والا ہوں بے شک میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اگر تسبیح کریں گے تو بے شک میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں ایک اجر لگا کیا بے شک توبہ قبول کرنے والا ہوں اور واستغفر لهم الرسول اگر رسول کے پاس جائیں گے تو لوجد اللہ تواب الرحیم پھر مجھے تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے فوراً حبیب کی بارگاہ میں اجر ڈبل ہو گیا ایک تو اجر فوراً ڈبل ہو گیا فوراً اجر ڈبل ہو گیا اور پھر جو اصل بات ہے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر اگر تسبیح کریں گے تو کیا ہوگا انہ کان توابا بے شک بخشنے والا ہوں وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا کہا بے شک بخشنے والا ہوں بے نیاز ہے چاہے گا تو بخش دے گا چاہے گا تو نہیں بخشے بے نیاز ہے وعدہ نہیں کیا بخشش کا خالی سجدوں پہ بخشش کا وعدہ نہیں کیا خالی تسبیح پہ بخشش کا وعدہ نہیں کیا لیکن جب رسول کے پاس بھیجا کہا واستغفر لهم الرسول اگر رسول کہے گے تو پھر نام تاکید کے لیے ہے لوجد اللہ تواب الرحیم پھر شک نہیں ہے پھر ضرور پاؤ کہ مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا کہاں گارنٹی ہے یہاں کہاں گارنٹی ہے پھر ضرور پاؤ کہ مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا آخری حدیث میں نے دو حدیث بیان کرنی تھی بس ایک بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وسیلہ مصطفیٰ پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور یہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی ہے امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے آج حدیث حسن و صحیح ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے امام ترمذی اس حدیث میں نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا دربار ہے اسی حدیث میں نے بات ختم کر دی ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے قاعدہ دلیل التوسل الوسیلہ اس کی رسالہ لکھا اس میں کہا ہے وہ ہے کیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نابینا صحابی آئے کہا یا رسول اللہ بینائی چاہیے
حضور علیہ السلام چاہتے تو دعا کرتے اسے بینائی مل جاتی، چاہتے تو جس طرح حضرت قتادہ کے ساتھ کیا تھا اپنا لعاب لگاتے اس سے بینائی مل جاتی، لیکن حضور امت کے قیامت تک آنے والے ہر بیمار کو دعا سکھانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور وہاں جا کے دعا مانگو۔ کن الفاظ ہیں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے، اور پھر اپنی حاجت عرض کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کیا بات یہاں ختم ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا پھر اپنے گھر سے مجھے مخاطب کر۔ امام ترمذی نقل کر رہے ہیں کہ اپنے گھر سے مجھے مخاطب کر اور عرض کر کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی فریاد کر دی ہے، اب آپ میری سفارش کریں، اب آپ میری سفارش کریں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں وہی شخص کچھ دیر بعد اسی مجلس میں آیا اور اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا۔ یہ ذریعہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، تو پتہ چلا کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا۔ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ آنا جو حضور کے دربار سے روکتے ہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا ہے ان کی اوقات ہی کتنی ہے کہ کیا جا رہے ہیں۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، کچھ پیامی محض ان کو خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے۔ فرش والے آپ کی شاکت کا انہوں کا جانے، فرش والے شاکت کا انہوں کیا جانے، اس عرش پہ اڑتا ہے عرش پہ اڑتا ہے نظر و شاک نبی ہے میرا فیور، منبر بحث پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ ہے میرا اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے بھی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے بھی، محبوب محب میرا تیرا، یعنی محبوب محب میرا تیرا، ادب نبی داخل عادت نہ صحیح، go to hell، ادب نبی داخل عادت نہ صحیح، گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ صحیح، یہ مادر میں اسیروں کی نجابت نہ صحیح، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، سجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملک اشرف صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اشرف صاحب آپ نے محبت سے اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگلے 4 روز انشاءاللہ 3 روز سیالکوٹ میں ہی ہیں، مختلف مقامات میں محافل ہوں گی، ضرور شرکت کیجیے۔ 21 مارچ کو انشاءاللہ مراقی وال میں جو مرکزی اجتماع ہوتا ہے ہر سال، پچھلے سال ہوا، انشاءاللہ اس مرتبہ پھر اللہ اکبر، اس نیچے سے ہٹ جائیے۔
इस मरतबा फिर 21 मार्च को इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की अजीम शान महफिल का इंशाअल्लाह मराक़िब वाल में इज्तिमा होगा। अब सब आप उसमें भी शिरकत करें और बिखुसूस ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लें। आपके इल्म में कि पिछले कुछ बरस रमज़ान मुबारक में आने की वजह से 8 जून का उर्स शरीफ नहीं हुआ। इस मरतबा फिर इंशाअल्लाह 7-8-9 जून को अल्लाह की करम हुजूर की रहमत और सैयदा कायनात सलाम अलैहा का सदका 8 जून को ईदगाह शरीफ में हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उर्स की बुनियाद रखी। आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इंशाअल्लाह इनकाद होगा 7-8-9 जून उस शरीफ में शिरकत न सिर्फ खुद यकीनी बनाए बल्कि दीगर हज़रात को भी उसकी इत्तलाह करना आज से शुरू कर दीजिए। 8 जून को इंशाअल्लाह मरकजी मजलिस का इनकाद होगा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रखे। असर की नमाज का असर की नमाज का वक्ता होगा।